السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کسی صاحب نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فجر کے وقت نماز کے لیے بلانے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد پڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا جملہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس جملے کو آپ اذان میں شامل کر لو، اذان کا حصہ بنا لو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو، یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان کا ایک مستقل حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد تھوڑے دن گزرے اور ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اذان کے سکھانے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اذان سکھاتے وقت جب فجر کی اذان سکھانے کا ان کو ارادہ کرتے ہیں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو بھی بڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اور خلاصہ یہ ہوا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ جملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان میں خود شامل فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، اب آتے ہیں اصل مسئلے کی جانب کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ بھی جائے اور مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں یا لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے، اس کے بعد ان کو فوراً یاد آ جائے کہ میں نے الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا ہے، تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں، پھر لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یعنی ترتیب سے جو الفاظ ہیں وہ ایک مرتبہ دوہرا لیں۔ لیکن اذان مکمل ہو گئی اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا ہے، الصلاۃ خیر من النوم یہ جملہ میں نے اذان میں نہیں فرمایا ہے، تو ایسا ان کو پھر بعد میں اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کی اذان مکمل ہو گئی، اعادے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے؟ اکثر یہ سوال آتے رہتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اقامت کا جواب کس انداز سے دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اسی طرح اقامت کا بھی جواب دینا مستحب ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم اذان کے جواب میں الفاظ کو دہراتے ہیں، اسی انداز سے اقامت کے جواب میں بھی الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ البتہ جب اقامت دینے والے شخص قد قامت الصلاۃ کہنے لگیں تو جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نماز کو قائم و دائم رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی صاحب نے اذان سے متعلق ایک سوال کیا ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر اذان یا اقامت دینا کیسا ہے۔ مسجدوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب مسجد میں موجود تو ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص مؤذن صاحب کی اجازت کے بغیر اذان یا اقامت دینے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس مسئلے سے متعلق ہم 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فقہاء کرام کہتے ہیں، پہلی صورت، اگر مؤذن صاحب مسجد میں موجود ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر اذان یا اقامت دینے سے ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہو تو اذان یا اقامت دینا مکروہ ہوگا۔ اس صورت میں آپ اذان یا اقامت نہیں دے سکتے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر مؤذن صاحب مسجد میں موجود تو ہیں، لیکن ان کی اجازت کے بغیر اذان یا اقامت دینے سے مؤذن صاحب کو تکلیف نہیں پہنچتی تو بلا کراہت آپ اذان یا اقامت دے سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مؤذن صاحب مسجد میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ مسجد میں کوئی اذان یا اقامت دینے والا موجود نہیں ہے، تو
بلا کراہت اس صورت میں بھی آپ اذان یا اقامت دے سکتے ہیں، اذان یا اقامت دینا جائز ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مؤذن صاحب مسجد میں موجود بھی ہیں اور کوئی شخص آ کر ان کی اجازت سے اذان یا اقامت دینا چاہتا ہے اور مؤذن صاحب ایسا کرنے پر راضی بھی ہیں، اس میں ان کو کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے مؤذن صاحب کو، تو اس صورت میں بھی اذان یا اقامت دینا جائز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔